ایسی ڈیووشن، ایسا پیار، ایسی محبت ہے جنہوں نے اس کے پیچھے چلنا سیکھا ہے۔ پھر یہ وہ نہیں جب مسیح نے بلایا تو بس وہ ہی وہ، پھر اور کوئی نہیں، پھر اور کوئی نہیں، کیونکہ اس نے بلایا ہے۔ آپ نے دیکھیں شروع میں نیستی سے ہستی میں لایا، نیستی سے ہاں جی ہستی میں لایا، نیستی سے ہستی، یہ بھی بلاوا ہے، یہ بھی بلاہٹ ہے۔ ابراہیم کو ہے بلایا، وہ بھی آیا، ہاں جی موسیٰ کو بلایا، وہ بھی آیا، اسحاق کو بلایا، وہ بھی آیا، یعقوب کو، موسیٰ کو، داؤد کو، ساؤل کو، جس کو بھی مسیح نے بلایا حاضر ہوئے، حاضر ہوئے۔ وہ خدا کی آواز پر آمین کہنے والے، آمین کہنے والے، آمین کہنے والے، یہ ہوتا ہے۔ آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں؟ یس۔ دیکھ لینا نیکسٹ پریئر نہ ہو جائے، ہاتھ اوپر کرنا، کہیں اندر یہ بھی ڈال لینا میں سچی نہ بہت سچی کہہ رہا نہیں، میں آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں؟ شکر ہے سیرے سارے پاہے ہم سچے تھے پاہے جھوٹے لیکن کرتے تو ہیں، کرتے اوپر کرنا ہاتھ، کچھ ٹھنڈ لے نہیں ہوگی، سردی کام ہوگی نا، وہ بابے نے میں تمہیں کر کے آیا جڑا بیٹھے میں تمہیں بیٹھ جا رہے تھے، کیا نام ہے بابے کا؟ صاحب، بابا صاحب، میں کہ ادھر نہیں ادھر بیٹھ، بابا نہیں ہے 18 سالہ کا منڈا۔ اچھا میں بتانے لگا کہ یسوع سے پیار کرنے والے اس کے کلام سے پیار کرتے ہیں، ہاتھ اوپر، شکر ہے۔ اچھا اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، کہیں تھلے ہاتھ کر کے کوشش کرتے ہیں نا، وہ سارے اوپر کرو، کرتے ہی نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے کلام پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کرے یہ عمل قائم ہی رہے، سب کہیں گے آمین، آمین۔ آج ہی یہ عمل قائم رہے۔ صرف یاد رکھے اپنے زبان سے نہیں، صرف اپنے ایمان سے بھی اسے پیار کریں۔ یہ دیکھیں یہ لڑکا، اس کو ادھر میں پکڑ کے سامنے، آپ نہیں دیکھیں میں دیکھیں، اس کو میں نے ادھر پکڑ کے کھڑا کیا، اس نے اگلے اتوار نہیں آنا، لیکن اس کی ماما نے کہا دعا کرے فادر جی یہ منڈا آیا کرے، میں نے کہا یہ آیا کرے گا، آج بھی آ گیا۔ پہلے یہ سویا کرتا تھا، اوپر پنکھا چلتا تھا اور سکون سے سوتا، لیکن ابھی چرچ آنا شروع کر دی۔ یہ محبت کی ڈوری ہے نا، یہ خدا کے کلام کی اس میں طاقت ہے کہ اس کو لے آیا ادھر ہے، کہ ابھی وہ خدا کے کلام اور اس کے گھر اور اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ بس دنیا میں سب سے بڑا نشہ مذہب کا ہوتا ہے، اور مذہبوں میں سے سب سے بڑا جو نشہ ہے، اس نشے میں سے وہ نشہ میرے یسوع کا ہے، جس کو لگ جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، پھر کہیں اور نہیں جاتا ہے، کیونکہ ایک بار خدا کی آواز پر آمین کہہ دیا پھر بندہ اس کے پیچھے، پھر چاہے آروں کے ساتھ چیرے جائیں، چاہے الٹی سلیبوں پر لٹکائے جائیں، چاہے نیزے پر لٹکائے جائیں، ہاں جی چاہے سر قلم کیے جائیں، پھر بندہ یسوع کے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی آپ میں سے بہت سارے ہوں گے، آپ نے کہا آپ خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، جی بالکل۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو آیت، کوئی بھی کلام مقدس کی آیت with reference مجھے سنائے گا، کوئی بھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یس۔ ہاں جی کوئی بھی سنا؟ متی 7 پاک 7 ہے، چلو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے سے کھولا جائے گا۔ او شاباش، میں سکھائی سی نے ٹلوایا سی، لیکن زوردار تالیاں ان کے لیے، بھائی عاشر کے لیے، شاباش۔ لیکن یاد تو رکھی ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں سنا رہا، ویسے کہتے ہیں خدا کے کلام سے بڑا پیار کرتے ہیں، کوئی اور بچہ سنائے گا؟
लो मैं हूँ 100 रुपया नाम रख रहा और सुना दो। खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हाँ ठीक है, पूरी रेफरेंस, लेकिन चलो ट्राई किया, शाबाश। ओके, और कोई करेगा पूरे रेफरेंस? नहीं, इधर लिखा है। मैं आपको बताने लगा हूं, ये अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, जरूर मुस्कुराएं, लेकिन याद रखें आप कलाम से प्यार करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ये चीजें हिफाजत करें। इंटरेस्ट की बात होती है, जो लोग कहते हैं मेरा ध्यान ही नहीं गया, ध्यान ही नहीं गया। हाँ जी, ध्यान तेरा इंटरेस्ट है किधर? अगर वो खुदा के कलाम से प्यार करते तो शरीयत की बातें तेरे मुंह से ना उतरे। तू जैसे जैसे इसको याद करेगा, तू पढ़ेगा, समझेगा, ये तेरी जिंदगी को फलदार बनाता जाएगा। ये खुदा का कलाम तेरी जिंदगी को फलदार बनाता जाएगा। खुदा का कलाम तेरी सोचें मसीहा की तरफ चल पड़ेगी, तेरा ध्यान मसीहा की तरफ जाएगा, तेरा ध्यान वो जिंदगी के फल की तरफ जाएगा, तेरा ध्यान जिंदगी की रोटी की तरफ जाएगा, तेरा ध्यान मीठे पानी की तरफ जाएगा, क्योंकि तूने अपने ज़हन में, अपने दिल में, अपने होठों पर, अपनी आंखों में, अपनी सोचों में सिर्फ उसके कलाम को अपनाया हुआ है। समझते हैं? ते जे बंदा टिकटों की देखे तो फिर टिकटों की हम देने दे है ये नहीं है? जो आप है ना, what you become, what you think you become, what you eat you become। जैसा सोचेंगे वैसी जिंदगी होगी, जैसे ख्यालात वैसी जिंदगी। अगर एक इंसान सोचता है, इतना सा बच्चा है, वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके पेरेंट्स, वो खुद भी और उसकी राहें, उसकी सिमतें, उसके खिलौने, उसका रहना बहना, उठना बैठना सब ऐसे होगा जैसे वो ऐसे डॉक्टर है, क्योंकि उसकी सोचें वैसी है। उसने, ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो गाउन पहनते हैं डॉक्टर्स वाला, कानों में टूटियां लगाते हैं, गाड़ी चेक करने के लिए आते हैं, ऐसे ही होता है। जो बच्चा बड़ा पढ़ाकू होता है, उसके हाथ में कॉपी और पेंसिल होगी, वो बच्चा उसके साथ लगा रहेगा, और जो बंदा लड़ाका होगा वो बंदूका शलूका खरीदेगा। काटू करते रहते ना बाबिया, अपने अब्बे नूं ही ऐसे खड़ी करते थे, तू अपने बाप को मार। शौक है ये नहीं है? क्योंकि वो अंदर की चीजें बाहर आ रही होती है। तो अगर आप कलाम को याद करेंगे, मैं बड़ी आसान सी एक आयत जो बड़ी फेमस है, आपको रेफरेंस के साथ बताने लगा, ये याद करनी है। यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत, यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत। क्या लिखा है वहां पर? कि बस खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। भाई देखो कितनी मजे की बात इसके अंदर, इस आयत के अंदर, जो कोई उस पर ईमान लाए। ये सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात ये फीके पड़ जाएंगे, जो इनाम उस पर ईमान रखने से मिलता है, और वो इनाम हमेशा की जिंदगी का इनाम है। समझते हैं कि ये आयत आपने याद कर, और भी बहुत सारी है, आप जितनी कहेंगे मैं आपको सुनाता जाऊंगा, क्योंकि खुदा के कलाम से मोहब्बत करेंगे, अपनी सोचों में रखेंगे, आपको याद होता जाएगा, आपको हिफाजत होता जाएगा, आप इसको समझना शुरू कर देंगे, आप इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। मसीहा ने फरमाया, यूहन्ना रसूल की इंजील 11वां बाब 25वीं और 26वीं आयत में, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है गरचे मर भी जाए तो भी जिंदा, और जो कोई जिंदा और मुझ पर ईमान रखता है, हाँ जी, वो अब तक कभी ना मरेगा। विद रेफरेंस आपको इस तरह थोड़ी थोड़ी बातें याद होनी चाहिए, मुबारकबादियां याद होनी चाहिए। कम से कम आप ये तो कह सकते, 23 ज़बूर में ये लिखा हुआ है, ये भी तो कलाम ही है, खुदावंद मेरा शुबान है। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो आपको आपके घरों में, आपके माथों पर, ये जो यहूदी लोग है ना, ये अपने ये बाजुओं के ऊपर
شریعت کی آیات مقدسہ کو باندھا کرتے تھے. یہ تعویذ جو بنانے نا، تعویذ بنا کر، ہاں جی، یہ ادھر سے نکلے وہ بنا کے ادھر باندھا کرتے، اپنے ماتھوں پر باندھا کرتے تھے، گھر کی دہلیزوں پر باندھا کرتے تھے. یہ ادھر سے چیزیں نکلی ہوئی ہیں ادھر سے، تاکہ شریعت پر تیرا دھیان رہے، خدا کے کلام پر تیرا دھیان رہے. ہاں جی، پھر تیری زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق گزرے گی اور لوگ گواہی دیں گے. بس تمہارا مزاج ایسا ہو کیسا، جیسا کہ مسیح کا ہے، اور لوگ جانیں کہ تم اس کے پیروکار ہو. تمہارے چال چلن سے، تمہاری گفتگو سے، تمہارے پہناوے سے لوگ جانیں گے کہ تم مسیح کے پیروکار ہو. کئی لوگ تو کہتے ہیں ساڈا پتہ ہی نہیں چلے اسی مسیح ہیں. کئی بار دستے ہوندے نے فادر جی اسی اتنے دن اتنے کام کیتا کہ انہیں سانوں پہچانے نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. تیری شکل سے تو دیکھ رہا ہے کہ تجھے پہچانا نہیں ہے. بھائی تیرا رہنا بہنا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہو لوگ کہیں کہ یہ بندہ فرق ہے، یہ بندہ فرق ہے، اس میں کوئی بات خاص ہے، اس کا چال چلن فرق ہے. لوگوں کو تو فوری طور پہ پتہ چلنا چاہیے، لیکن تمہارے کام روشنی کے ہو جو چمکے، اس سے اپنی پہچان کروانا. اور وہ پہچان کیسے بنے گی؟ جب خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھو گی، جب خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھو گی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ خدا کے کلام سے اتنا زیادہ پیار کریں، اتنا زیادہ پیار کریں کہ کبھی کوئی آپ کے اندر کی بات ہے نا، اندر آپ کے اندر کو کوئی ڈھنڈولے، اندر سے کوئی دیکھے کوئی چیزیں، ہاں، یا بندہ تمہارے بلڈ لے کر لیبارٹری میں سیمپل کے طور پر لے کر جائے اور تمہارا بلڈ ٹیسٹ ہو. جب تمہارا بلڈ ٹیسٹ ہو تو تمہارے ڈی این اے کے اندر سے خدا کا کلام نکلے. اس طرح جو ہے نا خدا کے کلام کو آپ پیار کریں، اس طرح پیار کریں کہ تمہارے بلڈ کے اندر سے. آپ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال میں دینے لگا ہوں. مثال کیسے؟ میں نے کہا نا ڈی این اے زندگی کو کہتے ہیں، یہ زندگی ہوتی ہے. ڈی این اے سے زندگی، ادھر سے ہی ہماری زندگی کا احاطہ ہوتا ہے. اور ڈی این اے کی شیپ اگر دیکھیں نا تو وہ سائنس بتاتی ہے یہ جیسے صلیب ہے نا، یہ ڈی این اے کی شیپ ہے. سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہمیں کھڑے کیے ہوئے ہیں اور فخر کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. سمجھتے؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. تو ابھی ریسنٹ یا خالد پاک میں ادھر عبادت کر کے آئے اور ایک بیٹی نے ایک گواہی دی. میں بتانا ڈی این اے سے مراد کیا ہے، یہ سنیں ڈی این اے سے مراد کیا ہے. اس بیٹی نے کہا کہ ڈاکٹرز، ان کی نانو ماں کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جواب ہے جی بس دعا کریں ان کے لیے 24 گھنٹوں میں یا آر یا پار. تو انہوں نے کہا دعا کرو، تمہاری دعائیں بڑی سنی جاتی ہیں، دعا کریں آپ. تمہاری نانو ماں اگر دعا سے بچ گئی تو بچ گئی، ورنہ یہ خدا کے پاس. کہتی ہے کہ ہم سب نے ان کے ماموں وغیرہ روزے رکھے اور سب نے بیٹھ کر دعا کی اور 24 گھنٹے کیا، ابھی 48 اور 72 گھنٹے ہو گیا، ان کی نانو بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وجہ کیا بتا کہ دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو ٹھیک ہے کہ وہ دعائیں، وہ کلام جو آپ پڑھتے اور سنتے ہیں اور زندگی کا حصہ بناتے ہیں، وہ تمہارے ڈی این اے میں چلا جاتا ہے اور خدا پھر ان کے ذریعے ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. یہی زندگی بخشنا ہے، یہی مردوں میں جان آنے کے مترادف ہے. اس لیے آئیے اپنے گھروں کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے خدا کے کلام کی برکت چاہیے اور اس کو دلوں میں، اپنے سینوں میں حفظ کریں، اپنے ذہن میں اس کو یاد کریں
اور اپنی زندگی جب آپ یاد کریں گے پڑھیں گے تو یقیناً وہ خدا کے کلام کے مطابق سوچیں بھی ڈیولپ ہوگی، زندگی بھی ڈیولپ ہوگی، زندگی بھی بڑھے گی، سوچیں بھی بڑھے گی، اور خدا کے کلام کی جتنی برکات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گی، اور ہم خدا سے یقیناً برکت اور ہمیشہ کی زندگی پالیں گے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔